بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اور فجر کا مستحب وقت مردوں کے لیے کون سا ہے اور عورتوں کے لیے کون سا ہے، اور نماز فجر اگر رہ جائے تو اس کی قضا کب مکروہ ہے اور کب جائز ہے، اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں نماز فجر کی سنتوں کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، کیا نماز فجر کی ادائیگی سنتوں کے بغیر ہوتی بھی ہے یا نہیں، اور فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں تو ان کی قضا کب تک جائز ہے اور کب ناجائز ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہی سب کچھ بتایا جائے گا۔ اسے جان کر مجھے اور آپ کو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ سحری کا وقت ختم ہوتے ہی نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے صبح صادق کے بعد، اور اسی وقت سے نماز فجر پڑھنا جائز ہے اور درست ہے، اور سورج کا کنارہ طلوع ہونے سے پہلے تک فجر کا وقت باقی رہتا ہے۔ جیسے ہی کنارہ ہلکا سا طلوع ہوا، فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور یہ وقت مکروہ ہوتا ہے، اور اب نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اور جب سورج طلوع ہو جائے اور اس کی زردی زائل ہو جائے اور اس میں اتنی روشنی آ جائے کہ سورج کی طرف نظر ٹکانا مشکل ہو، تو اب مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ 10 منٹ سے لگا سکتے ہیں۔ سورج کا کنارہ نکلنے سے لے کے پورا سورج نکلنے تک کا جو وقت ہے یہ 10 منٹ کا ہے۔ ان 10 منٹ میں نماز فجر کی قضا کرنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد نماز فجر کی قضا کرنا جائز ہے اور درست ہے۔ عورتوں کے لیے فجر کی نماز اندھیرے میں یعنی اول وقت میں ادا کرنا بہتر ہے اور مستحب ہے۔ جیسے ہی اذان ہو فوراً نماز ادا کر لیں۔ اور مردوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب خوب اجالا ہو جائے، آخری وقت ہو جائے، اس وقت پڑھیں، اور اتنا بھی آخری نہ ہو کہ بالکل نماز قضا ہو جائے۔ اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ اتنا پہلے پڑھیں کہ اگر آپ کی نماز میں کوئی غلطی ہو جس کی وجہ سے نماز جائز نہ ہو تو آپ دوبارہ وضو کر کے نماز وقت کے اندر اندر پڑھ سکیں۔ اتنا پہلے آپ نماز فجر کو ادا کریں، یہ مردوں کے لیے مستحب ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں فجر کی سنتوں کے بارے میں خصوصی تاکید آئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنتوں کو نہ چھوڑو اگرچہ گھوڑے تمہیں روند ڈالیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آیا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ اسی لیے متعدد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز کی اقامت ہونے کے بعد بھی سنت فجر کو ادا فرمایا ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز شروع ہونے کے بعد فجر کی سنتوں کو ادا کیا ہے، یعنی ادھر نماز ہو رہی ہے فجر کی اور ادھر یہ اپنی سنتیں ادا کر رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح ثابت ہے۔ اسی پس منظر میں ائمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فجر کی نماز کھڑی ہونے کے بعد بھی فجر کی یہ سنتیں ادا کی جائیں گی۔ سنت فجر کے بارے میں حنفیہ کے مسلک کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آیا، آ کے یہ دیکھا کہ امام نے نماز شروع کر دی، تو اس کو یہ چاہیے کہ اگر تو یہ قعدہ اخیرہ میں بالکل آخر میں سلام سے پہلے امام کے ساتھ مل سکتا ہے تو اپنی سنتیں ادا کر لے، لیکن اگر اسے یہ امید ہے کہ اگر میں نے سنتیں ادا کرنا شروع کی تو امام اپنی نماز ختم کر دے گا، تو یہ شخص پہلے کیا کرے، امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے، سنتوں کو چھوڑ دے۔ اب نماز کے بعد انتظار کرے فجر کا وقت ختم ہو، پھر مکروہ وقت ختم ہو، پھر اس کے بعد یہ سنتوں کی ادائیگی کرے۔ فجر کے فوراً بعد سنتوں کی ادائیگی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور پھر اسی دن زوال سے پہلے پہلے ادا کرے سنتوں کو۔ اگر زوال کا وقت بھی گزر گیا، سنتیں ادا نہیں کی، تو اب اس کے بعد سنتوں کی ادائیگی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی جماعت نکل گئی اور وہ وقت کے اندر نماز کو پڑھ رہا ہے، اگر وقت اس کے پاس موجود ہے تو پہلے 2 سنتیں پڑھے پھر 2 فرض پڑھے، لیکن اگر اسے یہ اندیشہ ہے کہ یہ سنتیں پڑھنے لگے گا تو اس کے فرض بھی جائیں گے، تو یہ کیا کرے، پہلے فرضوں کو پڑھ لے،
پھر سنتوں کے لیے انتظار کرے، بعد میں مکروہ وقت جب ختم ہوگا اس کے بعد پھر سنتیں ادا کر لے۔ اور اگر کسی شخص کی نماز ہی قضا ہو گئی، آنکھ نہیں کھلی، نماز کا وقت نکل گیا، تو اسی دن زوال سے پہلے ادا کرنے کی صورت میں پہلے 2 سنتیں پڑھ لے، سنتوں کی ادائیگی کرے، پھر اس کے بعد 2 فرضوں کی ادائیگی کرے۔ لیکن اگر اسی دن کے زوال کے بعد ادا کرتا ہے تو پھر صرف فرض کی ادائیگی کرے گا، فرض کی قضا کرے گا، سنتوں کی قضا نہیں ہوگی۔ اور آخر میں ایک یہ بات بھی یاد رکھیں کہ فجر کے علاوہ کوئی بھی دوسری اگر فرض نماز شروع ہو چکی ہو تو اس کے بعد سنتوں کو پڑھنا، سنتوں کو شروع کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جماعت شروع ہو جائے تو اس نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہ پڑھی جائے۔ ہاں، اگر کسی نے سنتیں پڑھنا شروع کی اور ادھر سے فرض نماز شروع ہو جائے تو یہ 2 رکعتیں مکمل کر کے سلام پھیر دے، اور اگر اس نے تیسری شروع کر دی اور پھر نماز کھڑی ہوئی ہے تو اب اپنی یہ 4 مکمل کر کے پھر جلدی مکمل کرے، پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔